اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. مسلسل صحیفہ سجادیہ سے دعاؤں کو خطبہ جمعہ میں پیش کرتا ہوا چلا رہا ہوں، اور صحیفہ سجادیہ میں موجود دعا نمبر 20 جس کا نام مکارم الاخلاق ہے، ایک طویل ترین دعا ہے اور کافی دنوں سے وہی دعا مورد گفتگو ہے. جیسا کہ نام ہی سے واضح ہے، مکارم الاخلاق کی واقعاً اخلاقیات کیا ہیں اور اخلاقیات کے سلسلے میں ہمیں کس طرح دعا کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم انسانیت کہیں یا کمال کہیں تو اسی کا دوسرا نام اخلاقیات ہے. اخلاقیات یعنی انسانیت، اخلاقیات یعنی انسان کا کمال. جس انسان کے اندر اخلاقیات پائے کمال کو آ جائیں تو وہ خود انسان با کمال ہے اور وہ انسانیت کے درجے کی طرف بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے. اس لیے دعا کے جس حصے تک ہم پہنچے تھے وہ دعا کا حصہ یوں ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وحلنی بحلیۃ الصالحین. میں نے اس جملے کو گزشتہ جمعے میں پڑھا تھا اور اس کے بعد والے 2-3 جملوں کو آج تلخیص کرنے کے لیے میں پھر وہیں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں. میں صرف اتنا بتاؤں کہ اس حصے میں سرکار حضرت سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے تقریباً 22 اخلاقیات کا اور صفات کریمہ کا، اچھے صفات کا ذکر کیا ہے جس کو ہمیں اپنے وجود میں لانا چاہیے اور اس سے آراستہ ہونا چاہیے. میں ان 22 خصوصیات و صفات کا تذکرہ کر رہا ہوں تلخیص کے طور پر، اور اس میں سے بعض کا تھوڑا سا خلاصہ کروں گا. پہلی چیز یہ ہے کہ پروردگارہ میرے اندر یہ صفت، یہ خصوصیت پیدا ہو جائے کہ میں عدالت کو منتشر کروں، عدالت پھیلاؤں، عدالت میرے وجود سے دوسروں تک پہنچے. میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ حقیقی معنوں میں کسی چیز کا نظام جو چل رہا ہوتا ہے اور باقی رہ سکتا ہے اور چلتا رہ سکتا ہے وہ ہے نظام عدل. سرکار مولا کائنات کے اس قول کو سنا ہوگا کہ انسان اگر ظلم کرے، ظلم کرنے سے کسی کی بھی حکومت و ظالم کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر عدل کرے تو ایک غیر مسلم کی بھی، ایک کافر کی بھی حکومت باقی رہ سکتی ہے. یعنی عدل جو ہے بقا کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے انسان کو اپنے اندر سے عدالت کو پیدا کرنا چاہیے. یعنی اس کی آنکھ میں عدالت ہو، اس کی زبان میں عدالت ہو، اس کے فکر میں عدالت ہو، اس کے چلنے میں عدالت ہو، اس کے رفتار و گفتار میں عدالت ہو. اگر یہ عدالت پائی جائے تو یقیناً انسان کمال کی طرف. اس لیے پہلی دعا اس اخلاقیات میں جس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، جس صفت کو حاصل کرنا ہے، اس صفت کا نام ہے صفت عدالت. اور وہ عدالت صرف اپنی ذات تک نہیں، اپنی ذات سے دوسروں تک بھی پہنچتے رہے، اس کو پھیلاتے جائیں.
یعنی اپنی ذات سے نکل کر کے ایک ہوتی ہے عدالت اجتماعی، سماج اور معاشرے میں عدالت، اور اس کی بھی عدالت ہر ایک کبھی ایک تفصیل ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو امام نے دعا کی ہے وہ ہے غصے کا پینا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوتوں سے ہمیں نوازا ہے، یعنی انسان کے وجود میں بہت ساری قوتیں پائی جاتی ہیں، اور وہ ساری کی ساری قوت اپنے قوت ہونے کے اعتبار سے اچھی قوت کہی جائے گی۔ اللہ نے جب پیدا کیا ہے کہ وہ اچھی ایک قوت ہے، قدرت ہے، طاقت سے اللہ نے نوازا ہے۔ ہاں، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اگر اس حد سے کم ہو جائے تو بھی اچھی چیز نہیں ہے، اور حد سے زیادہ ہو جائے تب بھی وہ چیز اچھی نہیں رہ جاتی ہے۔ گویا کہ اس میں بیلنس ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس طرف یا اس طرف افراط و تفرید نہ پائی جائے، بیلنس ہو۔ جب کسی بھی صفت اور قوت میں بیلنس ہوتا ہے تو انسان اس بیلنس رکھنے کی بنیاد پر درجہ کمال کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قوت غضب، غصے کی قوت بھی اللہ نے ہمارے وجود میں پیدا کی ہے، اور جب اسی نے اس قوت کو ہمارے وجود میں خلق کیا ہے، ایک اچھی صفت ہے، بس خالی یہ خیال کرنا اور اس پر اس طرح سے مسلط رہنا کہ وہ حد سے نہ نیچے کی طرف جائے نہ اوپر کی طرف جائے، اس میں بیلنس باقی رہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر انسان کے اندر بالکل غصہ ہی نہ آئے تو اپنی ناموس کی حفاظت نہیں کرے گا، اپنے ہی مال و ملکیت کی حفاظت نہیں کرے گا، اپنا خود دفاع نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ اس قدر آ جائے کہ جس پر قابو ہی نہ ہو تو وہ دوسرے کے حدود میں تجاوز کرے گا۔ اسی غصے کو منع کیا گیا ہے جو غصہ بڑھ جاتا ہے اور انسان کا خود اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے غصہ پی جانا، غصے پر قابو پانا، یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہوتی ہے احادیث میں کہ ہر شر کی جڑ کا نام یا کنجی کا نام جو ہے غصہ ہے، اگر غصے پر قابو نہیں ہوگا تو ہر طرح کی برائیاں پیدا ہوں گی۔ تیسری خصوصیت اور صفت جو پیدا کرنے کے لیے دعا کرنے کو کہا ہے امام نے، وہ ہے فتنہ و فساد کو دبانا۔ بھڑکتے ہوئے شعلے کو، جو فتنے کا شعلہ بھڑک رہا ہو اس کو خاموش کرنا، فتنہ و فساد کو دبا دینا۔ یہ فتنہ و فساد میں کہتا ہوں ہر انسان میں خود ایک اپنے وجود کے اندر سے بھی شروع ہوتا ہے، پھر سماج اور معاشرے میں، گھر میں، خاندان میں، افراد میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کو خاموش کرنا، اس کو ختم کرنے کے لیے دعا کرتے رہنا۔ کہ کسی طرح انسان کا فتنے ذہنی بھی ہوتا ہے، یعنی جب آدمی سوچنے میں لگتا نہ جانے کس وادی میں چلا جائے اور کس طرح سے کیا کیا سوچنے لگے، یعنی کہتے ہیں اس کے ذہنی گناہ کی دنیا میں چلا جائے، اس سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ویسے ہی گھر میں، افراد میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، سماج اور معاشرے میں بھی فتنہ و فساد کسی نہ کسی اعتبار، کبھی کسی کے بولنے کی وجہ سے، کسی کے مداخلت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس کو کیسے دبایا جائے کہ فتنہ بڑھنے نہ پائے۔ یہ اگر ایسا انسان اس صفت کو حاصل کر لے تو گویا کہ مکارم اخلاق میں سے ایک خلق کو، ایک صفت کو وہ پالے گا، اور یہ انسان کی انسانیت کی علامت ہوگی۔ چوتھی چیز جو حاصل کرنے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے امام نے کہا ہے وہ ہے جو لوگ اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں اور ان اختلافات کی وجہ سے جدا ہو گئے، ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، ان کو ملا دینا، ان کو ملانا، ٹوٹے ہوئے خانوادے کو، ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دینا۔ جو غیر کج فہمیوں کی بنیاد پر فتنہ و فساد ہی کے نتیجے میں کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنا ہی خون ایک دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے، اور محاورے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کا خون سفید ہو جاتا ہے، گویا کہ لگتے ہی نہیں کہ اپنے ہیں بلکہ غیر سے بھی بدتر ہو جایا کرتے، ان کو جوڑنا۔ اگر انسان
خود سے جوڑ لے یا کوئی تیسرا آدمی اس کو جوڑے، یہ بھی اخلاقیات میں سے، اور اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ خود ابھی ٹوٹ کے الگ نہیں ہوئے ہیں، مگر اختلافات ہیں جو سبب بن سکتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، الگ ہو جائیں۔ تو ایسی صورت میں بھی اس کو کہتے ہیں صلاح، دو لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہوگا تو ان میں ملانے کے لیے، ان اختلاف کی چیزوں کو ختم کرانے کے لیے صحیح اور کوشش کرنا۔ صلاح بین الذات، یعنی دو لوگوں میں اگر اختلاف ہوا ہے تو اس کو صلاح مشورے سے دور کرنا، یہ بڑی چیز ہوتی ہے، بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی، جیسے حدیث میں یہ ہے کہ کوئی انسان کسی سے بولنا چھوڑے تو اس کی حد 3 دن سے زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے، گویا کہ ان 3 دنوں کے اندر خود ہی ایک دوسرے سے سمجھ لینا چاہیے، عذر و معذرت کر لینا چاہیے، یا ایک تیسرے آدمی کے بیچ میں آ کر کے سمجھا دینا چاہیے۔ چھٹی چیز، اور یہ بہت اچھی خوبی ہے انسان کے اندر ہوگی، اس کو حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھے، کوئی اچھائی دیکھے، کوئی نیکی دیکھے، کوئی اچھی بات دیکھ رہا ہو تو اس کو کہنا، اس کی تعریف کرنا، دوسروں میں نشر کرنے کے بعد اس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، اس کو کسی خوبی کا افشا بیان کرنا اور اس کا اعلان کرنا۔ سر جو خوبی خود کر رہا ہے اس کو نہیں چاہیے کہ اپنی خوبی کو بیان کریں، جیسا ہوں میں ویسا ہوں، وہ ریا ہو جائے گا، لیکن میں کسی کے اندر خوبی دیکھ رہا ہوں، جب کوئی واقعی خوبی ہے، اچھائی ہے، تو اس کا نشر کرنا، اس کو بیان کرتے رہنا۔ اسی طریقے سے اس کے بالکل اس کے برعکس الٹی چیز یہ کہ کسی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہو تو اس کو افشا نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہر دو لوگوں کے درمیان میں بیان ہے۔ ہم الٹا کرتے ہیں کہ معمولاً کسی کی اچھائی کو نہیں بیان کرتے، اور اگر کسی میں کوئی برائی پائی گئی تو بس کہیں بیٹھ گئے تو ارے صاحب میں تم کو ایسا سمجھتا تھا اور ویسے نکلے، اور پانی ایسا کیا اور ویسا کرتے ہیں۔ برائی کا کو ایک دوسرے کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کے عیب کو جان کر کے نہ بیان کرے، اس پر پردہ ڈالے، تو کہیں آدمی یہ سوچنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں نہ کہہ کر کے۔ ہاں، بڑھاوا نہیں دیا ہے تو نہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، وہ ذمہ داری امر بالمعروف ہے کہ اچھائی کا پہنچانا۔ آپ تنہائی میں اس اچھائی کے سلسلے میں اس سے کہیں، اور برائی کے بارے میں اس سے کہیں کہ بھائی یہ چیز عیب ہے، یہ برائی ہے، اس کو مذہب روکتا ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس کو سمجھائیں۔ اگر اللہ نے آپ کی زبان میں اثر دیا ہے اور خلوص سے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ ایک شخص کو جو برے راستے پہ چل پڑا تھا اچھائی کے راستے پر لگا دیں گے، وہ اچھا ہو کر کے جب تک اس میں اچھائی باقی اب رہے گی اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ تو امر بالمعروف کرنا چاہیے، نہیں ہے کہ دنیا میں اس کا اعلان۔ اسی کے بعد 8ویں چیز جو کہ وہ ہے نرم خوئی، یعنی انسان کو سخت نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کبھی زبان کے اعتبار سے بڑا سخت اور کھردرا ہوتا ہے، اپنے رفتار و گفتار کی وجہ سے بڑا اس میں سختی پائی جاتی ہے، لوگ ڈرتے ہیں بھائی نہیں ان سے کچھ نہ کھویا بھی نہیں، پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے اور کہیں ہاتھ نہ اٹھا دیں۔ نہیں، نرم خو، اس کی عادت اور اس کی خصوصیت، اس کے اندر جو ہے نرمی ہونا چاہیے۔ اور کہا جاتا، سچائی بھی ہے کہ جہاں زمین نرم ہو تو وہیں سے پودے اگنے کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ سخت زمین کو پہلے نرم کیا جاتا ہے پودوں کے لیے، کھیتی کے لیے۔ نرم خو انسان، اس کی دعا کہ ہمارے اندر سختی نہ ہو، نرمی پائی جائے۔ نمی چیز ہے تواضع، منکسر المزاج۔ انسان کسی رتبے کا بھی ہو سکتا ہے، لوگ بہت عزت دے رہے ہیں، لیکن انسان کو اپنی قدر کو جاننا چاہیے اور اپنے کو خود کو پہچاننا چاہیے۔ اکڑنا اچھی خصوصیت نہیں ہوتی، اگر انسان میں اچھی بات پائی بھی جاتی ہو لیکن اس میں اکڑ ہو، تکبر ہو، غرور ہو تو وہ ساری اچھائیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اس لیے انسان کے اندر
ان کے ساتھ. میں اس کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں محاورے کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سائے پہ کبھی پاؤں نہیں رکھا جا سکتا. یہ سائے کی خصوصیت ہے. اگر کہیں کسی چیز کا سایہ پڑا اور آپ چاہیں کہ اس پہ پاؤں رکھ دیں تو نہیں، وہ سایہ وہ آپ کے پاؤں کے اوپر آ جائے گا اور آپ کا پاؤں نیچے ہو جائے گا. اس کو کہا جاتا ہے کہ تواضع کی مثال سائے جیسی ہے، کہ جیسے سائے پر پاؤں نہیں رکھا جا سکتا ہے، ایسے ہی کسی متواضع منکسر المزاج انسان کو نیچا کوئی نہیں کر سکتا ہے. متواضع آدمی ہمیشہ اونچا ہوتا ہے، اپنی فطرت کے اعتبار سے اونچا رہے گا، جیسے سائے پہ پاؤں نہ رکھا جائے. اور اس کے بعد 10ویں چیز کا ہے کہ ہماری روش اچھی ہونی چاہیے. جس کو کہا تھا رفتار، انسان کی روش، طریقہ اچھا ہونا چاہیے کہ اس کے طریقے سے لوگ متاثر ہوں. اس میں بھی معصوم علیہ السلام کے فرامین میں سے ہے کہ آپ کو کسی سے، بلکہ ایک عالم نے بڑی اچھی بات کہی کہ تمہیں گونگا مبلغ بننا چاہیے. گونگا مبلغ بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گونگا مبلغ یعنی بجائے اس کے کہ آپ زبان سے کسی کو بتائیں کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے بجائے آپ کا عمل بولے کہ ہمیں کیسے جینا چاہیے اور ہمیں کیسے رہنا چاہیے. عمل کو بولنا چاہیے، اور جب عمل بولنے لگتا ہے تو یقین جانیے وہ خاموش زبان ہوتی ہے. انسان کا عمل خاموش زبان ہوتی ہے. اور اس کے بعد 11ویں چیز ہے انسان کو باوقار زندگی گزارنی چاہیے. یعنی اس طرح سے نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے رفتار گفتار کو دیکھ کر کے یا سن کر کے لوگوں کے اندر ہمارا بڑپن پیدا ہو، یعنی ہمیں محسوس کرے کہ یہ بڑا آدمی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے رفتار گفتار کو کہ سنتے ہی لوگوں کی نظر میں گرا ہوا اور ذلیل آدمی سمجھ میں آیا. اس لیے 11ویں چیز کہی کہ اپنے کو بہت ہی پروقار رکھنا چاہیے، باعزت رہنا چاہیے. عزت اور وقار کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی بڑا اچھا کپڑا پہنے، بہت اچھے گھر میں رہے، بہت اچھی گاڑی چلائے تو وہ پروقار ہے. نہیں، یہ سب دکھاوا ہوتا ہے. وہی وقار اور عزت انسان کے رفتار و گفتار ہے، اس کا رہن سہن ہے، اس کا ملنا جلنا ہے، میل ملاقات ہے. اس سے آدمی کے دوسرے لوگوں کی نظر میں، ذہن میں انسان کی عزت اور وقار پیدا ہوتا ہے. اور 12ویں چیز ہے، بلکہ 14ویں چیز ہے حسن معاشرت. کسی کے ساتھ اگر رہنا ہے، معاشرت ہمزیستی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جینا رہنا. پڑوس میں جو رہتا آدمی تو اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، دوست کے ساتھ میں رہتا اس کا کیسا سلوک کرتا ہے، آفس میں آفس والوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، ایک آفیسر کی جگہ اس کی جگہ اس کے سامنے آنے والے اپنی حاجتوں کو لے کر کے آنے والے ان کے ساتھ میں سلوک. حسن معاشرت، اس طرح سے اس کی رفتار ہونی چاہیے، یہ سلوک ہونا چاہیے کہ آدمی جب وہاں سے جا کے کیا اچھا آدمی صاحب، اس جگہ بیٹھ کر کبھی ہم جیسوں سے کس طریقے سے گفتگو کی، پوری بات کو سننا ہے اور سمجھنے کی صحیح کوشش کی ہے. اور اسی کے بعد 15ویں چیز ہے اگر غصہ آ جائے کسی پر فوراً جو ہے سرزنش نہیں کرنا چاہیے، برس نہیں پڑنا چاہیے، سمجھانے کی صحیح کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، نہیں کہ آدمی فوراً ہی اس کے اوپر برس پڑے. 16ویں چیز ہے اگر کوئی غیر مستحق بھی ہے، استحقاق نہیں رکھتا ہے، تب بھی اس کی مدد کرنا. مستحق تو ہے ہی مدد کو، اس کا حق ہے میرے پاس کوئی کرنا ہے، لیکن غیر مستحق جس کا استحقاق نہیں پہنچتا اس کی بھی مدد کرنا. یقیناً وہ انسان اور آدمی ہوگا تو وہ خود جو ہے آپ کا شکریہ ادا کر لے گا کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، اور احسان آپ کا آپ نے پوچھ لیا. اس کے دل میں آپ اپنی بڑی جگہ
ادا کر لیں گے. جو مستحق ہے، اگر میرے پاس کچھ دینے کی چیز ہے تو اب تو میری چیز ہے ہی نہیں، اس کی ہے، اس لیے کہ وہ استحقاق رکھتا ہے اور آپ کے پاس اضافہ ہے، لہذا وہ اس کی چیز ہے. ہاں، اس کو ایثار اس وقت کہتے ہیں جب آپ کے پاس جو وہ آپ کو آپ کی بھی ضرورت ہے اور اس کی بھی ضرورت ہے، اور اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو مقدم کر دینا یہ ایثار ہے کہ اپنے پر آپ نے اس کو مقدم رکھا. اور ایک یہ کہ نہیں، میرے پاس اضافہ ہے، یا آج میرے پاس نہ رہے تو میرے پاس اس کے علاوہ چیز ہے، میں اپنا کام پورا کر سکتا ہوں، میرا کام ہو جائے گا، میرا پیٹ بھر جائے گا، میری ضرورت پوری ہو جائے گی. جو اضافہ اور وہ مستحق ہے تو اب میری چیز ہے ہی نہیں، اس کا ہے، اس کو دے دینا چاہیے. غیر مستحق کی بھی مدد کرنا. اور حق بات 16ویں چیز ہے. 17ویں چیز ہے حق کہنا، جو سچ ہے اس سچ کو کہنا، کہ چاہے اس سچ کے کہنے میں دشواری ہوتی ہے. اسی لیے حدیث یہ ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر، بہترین اور سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان سچی بات وہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی کہہ دے. اس کے بعد 18ویں چیز ہے اگر انسان نے کچھ اچھا کام کیا ہے تو ہمیشہ اس کو کم سمجھے. کم بے ایمان پتہ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا ہے، یہ میرے لیے کفایت کرتے ہیں. اور بھی اللہ نے مجھے حیات اور زندگی دی ہے، صحت و سلامتی دی ہے، مجھے اور اچھا کرنا چاہیے. جو کچھ اچھا کیا ہے اس کو کم سمجھنا، اور برخلاف اس کے کچھ برا کیا تو اس کو بہت سمجھنا کہ نہ جانے یہ کیسی برائی ہے کہ ممکن یہ برائی اور یہ عیب اور یہ کمی میرے سارے اچھے اعمال کو کہیں جلا نہ دے. اگر برا کیا ہے تو اس کو زیادہ سمجھنا. یہ 19ویں چیز تھی. اور 20ویں چیز ہے کہ اگر کوئی ہم اطاعت کا کام کر رہے ہیں، پیروی پروردگار عالم کر رہے ہیں، تو دعا کرتے رہیں کہ اس میں کہیں سے تسلسل ختم نہ ہونے پائے، ہم اس کو کرتے رہیں. شروع کیا مثلا نماز کو، معلوم ہے کچھ دنوں تک خلوص سے نماز پڑھتے رہے اور پھر وہی پرانی راہ پہ آ کے لگ لیے. مجھ سے آگے بڑھ کر کے یہ کہوں گا اللہ توفیق عنایت کر دے. بہت سارے ہم میں سے نمازی ہو سکتے ہیں، میں اپنی ہی ذات کو مخاطب کر کے کہہ سکتا ہوں، نماز پڑھتے ہیں صاحب، لیکن بس جتنا واجب ہوتا نہیں پڑھ لیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر واجب کے ساتھ میں کچھ نوافل ہے، نافلہ شروع کر دیں. معلوم ہے کہ 2 روز پڑھا پھر اس کے بعد جو ہے چلو نافلہ ہی تو ہے، نہیں پڑھتے ہیں، واجب ادا کر لیتے ہیں. ایک اطاعت کو شروع کیا ہے، اس کام کو شروع کیا ہے تو دعا کریں پروردگار عالم اس کار خیر میں تسلسل باقی رکھے، ختم نہ ہونے پائے. اور اسی کے ساتھ 22ویں چیز ہے کہ جو لوگ برے ہوں ان بروں سے دور رہنے کی توفیق حاصل کرنا. اس کی ہر چیز اثر کرتی ہے. اگر خوشبو کسی جگہ لگا دی جائے اور پھر خوشبو بلکہ گزرے بھی تو خوشبو کو محسوس کیا جاتا ہے، ایسے اگر بدبو ہو تو وہ بھی. اور کوئی خوشبودار چیز کسی جگہ رکھ کر کے اٹھا لیا جائے تو خوشبو کی کچھ دیر تک وہاں بو آتی رہے گی. ایسے ہی بدبودار کسی چیز کو بھی کہیں رکھ کر کے ہٹا بھی دیا جائے تو بدبو باقی رہتی ہے. اثرات ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی دور رہنے کی دعا کرے تو اس بات کی بھی دعا کرے کہ اپنا پروردگار نے مجھے توفیق عنایت کر کے میں اس کی ہدایت کر سکوں. جب تک آدمی قریب نہیں جائے گا اور اس کو برائی سے بچا بھی نہیں سکتا ہے. ایک بات جو اس سلسلے میں کہی جاتی ہے، میں اس کو چاہوں گا کہ تھوڑا سا ذکر کروں، اور وہ یہ کہ برے سے ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے، برائی سے نفرت کرنی چاہیے. ایک مشہور محاورہ مقولہ کہا جاتا ہے کہ بھائی برے سے کیا نفرت کرنا، برائی سے نفرت کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک بھائی کہ برے سے نفرت نہیں ہے. اگر ہم برے سے نفرت کریں گے تو شاید ہم کی ہدایت بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس میں اگر میں یہ 22ویں چیز کو تو نہیں، برائی سے دور رہنے کا مطلب خالی وہ برائی جو
انسی نہ دیکھی جانے والی چیز ہوتی ہے، اس کو اگر دیکھنا چاہیں گے تو جب تک برے کو نہیں دیکھیں گے، برائی خود دکھائی دینے والی، برائی کو ہم بول سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن دکھائی دیتی ہے برے کو سے یہ برا آدمی ہے۔ جھوٹ برائی ہے، مگر وہ جھوٹا دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹی مسئلہ یہ بولتا ہے۔ یقیناً ہمیں برے سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، کب تک؟ اس وقت تک جب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم راہ راست پہ لا سکتے ہیں، لیکن جب مجھے اپنی حد تک میں یقین ہو جائے کہ نہیں، یہ تو سوکھی لکڑی ہو چکا ہے، یہ ٹوٹ جائے گا، سیدھا نہیں ہوگا، تو اب کم سے کم مجھے بچنے کے لیے اس سے دوری اختیار کرنا چاہیے کہ اس کے اثرات میرے اندر نہ آ جائیں۔ جب تک اس میں ضد نہ ہو، جب تک وہ خشک نہ ہو گیا بالکل اس طریقے سے، تب تک جو ہے اس سے محبت کرنی چاہیے، اس اعتبار سے کہ میں اسے سیدھے راستے پر لا سکوں۔ لیکن جب یقین ہو جائے کہ نہیں ہو سکتا ہے تو دوری اختیار کرنا چاہیے۔ اب دوسرے کا فریضہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس سوکھی لکڑی کو نم کر کے سیدھا کیسے کر سکتا ہے۔ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا ہے، جہاں تک جس کی ذمہ داری اس کو کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں برائی پر لعنت نہیں کی ہے، برے پہ کی ہے۔ لعنت اللہ علی الکذب نہیں کہا ہے اللہ نے، کہ جھوٹ پر لعنت اللہ کی نہیں، جھوٹے پر لعنت کی ہے اللہ نے۔ اس کا مطلب کہ جھوٹے پر لعنت کرنا یا ظالم پر لعنت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جھوٹ یا ظلم اس حد تک ہو جائے کہ وہ اس کے چھوٹنے نہ پائے اور وہ ضد کر لے، تو پھر وہ قابل لعنت ہو جاتا ہے، قابل نفرت ہو جاتا ہے، وہ منفور ہو جاتا ہے، اور اس سے دور رہنا ہی چاہیے۔ یہ 22 خصوصیات اور صفات کا تذکرہ مولا سید سجاد علیہ السلام نے کیا ہے، اور اس کی دعا کرنے کے لیے کہ پروردگار عالم ہمارے وجود میں ان صفات کو لے آئے۔ یہ 22 کی 22 صفات وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن، جن کے بارے میں احادیث بہت زیادہ ہیں، پوری ایک کتاب لکھی جا سکے، اور ہر موضوع پر گھنٹے گھنٹے پر بول لینا بہت آسان ہے۔ اس کے بارے میں کبھی کبھی غور کرنا چاہیے کہ اس میں سے کون سی خصوصیت میرے اندر کس حد تک پائی جاتی ہے، اور مجھے کس حد تک اس کو اور بڑھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ان سارے صفات پر غور و فکر کریں اور اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا